چین کی جیلوں میں اس وقت 15 لاکھ قیدی تھے۔ یہ لوگ ریاست پر بوجھ تھے۔ حکومت انہیں مفت رہائش، کھانا اور کپڑے بھی دیتی تھی اور ان کی حفاظت، بجلی، پانی اور گیس پر بھی اربوں یوان خرچ کرتی تھی۔ گویا یہ لوگ طفیلی کیڑے تھے۔ یہ اگر رہا کر دیے جاتے تو یہ پورے ملک کو بیمار کر دیتے، اور یہ اگر جیلوں میں رہتے تو ریاستی خزانے پر بوجھ بن جاتے۔ چین نے ان طفیلی کیڑوں کا دلچسپ حل نکالا۔ حکومت نے لاؤگائی کے نام سے جیل ریفارمز شروع کی۔ یہ منصوبہ ریفارمز تھرو لیبر بھی کہلاتا ہے۔ چینی حکومت نے قیدیوں کو مختلف ہنر سکھائے اور پھر مجرموں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چھوٹے جرائم میں مبہوت قیدیوں کو ملک کے اندر مختلف سرکاری ترقیاتی اسکیموں پر لگا دیا گیا۔ حکومت قیدیوں کو سائٹس پر بیرکس، بستر، لباس اور خوراک فراہم کرتی ہے۔ یہ لوگ قیدی کی مدت ختم ہونے تک ان سائٹس پر کام کرتے ہیں۔ یہ قیدی جب تک سزا پوری کر لیتے ہیں تو حکومت انہیں رہا کر دیتی ہے۔ حکومت درمیانے جرائم میں ملوث قیدیوں کو ملک کی مختلف کمپنیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ کمپنیاں ان کی خوراک، لباس، رہائش اور نگرانی کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ حکومت ان کمپنیوں کے ساتھ معاوضہ طے کرتی ہے۔ یہ معاوضہ حکومت کے اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرا دیا جاتا ہے۔ حکومت یہ رقم جیلوں، عدالتی کارروائیوں اور پولیس پر خرچ کرتی ہے، اور پیچھے رہ گئے سنگین جرائم میں ملوث قیدی تو حکومت ان قیدیوں کو بیرون ملک بھجوا دیتی ہے۔ کیسے؟ ہم اس سوال کے جواب سے پہلے ذرا سے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے۔ چین اس وقت افریقہ، سری لنکا، مالدیپ، سینٹرل ایشیا، لاطینی امریکہ، بھارت اور ساؤتھ پیسیفک جزائر میں بے شمار میگا پروجیکٹس کر رہا ہے۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں بھی 3 درجن منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری بھی ان منصوبے میں شامل ہے۔ پاکستان میں 45 برسوں میں $25 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ چین یہاں 15 برسوں میں $46 ارب سے زیادہ خرچ کرے گا۔ یہ چین کی ایک ملک میں سرمایہ کاری ہے۔ آپ اس سے سینٹرل ایشیا، افریقہ، ساک ممالک اور لاطینی امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری مستقبل میں مزید بڑھے گی۔ کیونکہ چین کی اقتصادی پالیسی تیسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ چین نے پہلے فیز میں اپنے لوگوں کو ہنرمند بنایا، دوسرے فیز میں ملک کو فیکٹری بنا کر پوری دنیا کو مصنوعات سپلائی کرنا شروع کی، اور یہ اب تیسرے فیز میں دنیا کی اہم جغرافیائی گزرگاہوں پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یوں ہنرمندی، صنعت کاری اور راہداری دنیا کے 3 بڑے شعبے چین کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ چین اس کے بعد چوتھا فیز شروع کرے گا۔ یہ چوتھے فیز میں دنیا کی تمام منڈیاں، ہول سیلز مارکیٹس، شاپنگ سینٹرز اور ریٹیل شاپس اپنے ہاتھ میں لے گا، جس کے بعد مصنوعات کی تیاری سے لے کر فروخت تک پوری زنجیر چین کے ہاتھ میں آ جائے گی اور دنیا اس کی محتاج ہو جائے گی۔ آپ آج بھی ریسرچ کر لیں، آپ کو چینی سرمایہ کاری دنیا کے تمام بڑے ممالک کے بڑے شہروں کی منڈیوں پر قابض نظر آئیں گی۔ یہ قبضہ چوتھے فیز کی ابتدائی تیاری ہے۔ یہ لوگ بڑی مارکیٹوں کے بعد چھوٹے ملکوں کی منڈیوں کی طرف آئیں گے اور پھر ان تمام منڈیوں کو آپس میں جوڑ کر اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گے۔ چین 2049 میں آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائے گا۔ یہ خود کو اس وقت دنیا کی واحد اقتصادی سپر پاور ڈکلیئر کرے گا، لیکن یہ منصوبہ 2049 تک مکمل ہوگا۔ ہم سردست اس 2017 میں ہیں، جس میں چین دنیا کی اہم اقتصادی راہداری پر بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور ان اہم راہداریوں میں سے ایک راہداری پاکستان سے بھی گزرے گی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ہم اب آتے ہیں کیسے کے جواب کی طرف۔ دنیا کو چین کے ان اہم منصوبوں میں بے شمار ماہرین نظر آتے ہیں۔ ان ماہرین کا ایک حصہ ان قیدیوں پر مشتمل ہے جنہیں چینی لاؤگائی اسکیم کے تحت ٹرین کیا جا رہا۔ حکومت قیدیوں کے سفری کاغذات بناتی ہے اور انہیں دوسرے ممالک کے چینی منصوبوں میں کھپا دیتی ہے۔ یوں یہ قیدی دوسرے ملکوں کا راشن کھاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملکوں کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، ہفتے میں 7 دن کام کرتے ہیں
اور ان کا معاوضہ چینی حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ حکومت ان کی حفاظت، طبی معائنے اور جیل عملے کے اخراجات سے بھی بچ جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ چین کی اس پالیسی کے مخالف ہیں۔ امریکہ نے 2016 میں چین کی 3 بڑی کمپنیوں کی مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ یہ کمپنیاں قیدیوں سے مصنوعات تیار کروا رہی تھیں، لیکن میں چین کی لاؤگائی اسکیم کا حامی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم کے اوپر محض ظلم ہے کہ ایک شخص جرم کے بعد ریاست کا داماد بن جائے اور ریاست اسے 10-20 سال تک مفت رہائش، کھانا، طبی سہولتیں اور لباس بھی فراہم کرے اور اس کی حفاظت پر لاکھوں روپے بھی خرچ کرے۔ یہ جیل اور یہ قید تو نہیں ہوئی، پکنک ہوئی۔ چنانچہ چین کا فیصلہ درست ہے۔ یہ قیدیوں کو ٹرینڈ کرتا ہے، ان کو کام پر لگاتا ہے، اپنے قیدیوں کے اخراجات دوسرے ممالک سے وصول کرتا ہے اور معاوضے بھی لیتا ہے، اور یہ رقم بعد ازاں جیلوں، پولیس اور عدالتوں پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ عین عقل مندی ہے۔ ہم جیسے ملکوں کو بھی اس عقل مندی سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کسی دن پاکستان کی پولیس، عدالتی اور جیلوں کا تجزیہ کر لیں، آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان میں ٹوٹل 3000 تھانے ہیں۔ ملک میں روزانہ اوسطاً 20,000 FIRs شکایات درج ہیں۔ عدالتوں میں 17 لاکھ کیس زیر التوا ہیں۔ ملک میں 87 جیلیں ہیں۔ ان جیلوں میں 1.5 لاکھ قیدی ہیں۔ حکومت کو ہر سال جیلوں، عدالتی کارروائیوں اور تھانوں پر اربوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ آپ قیدیوں کو دیکھیں، یہ کتنے مزے میں ہیں۔ یہ جرم کرتے ہیں اور 10-15 سال کے لیے سرکار کے مہمان بن جاتے ہیں۔ حکومت انہیں گرم ٹھنڈا پانی بھی دیتی ہے، انہیں ہیٹر اور پنکھا بھی فراہم کرتی ہے، 3 وقت مفت کھانا بھی دیتی ہے اور ان کے لباس، بستر اور ادویات کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ملک میں یہ سہولتیں آزاد شہریوں کو دستیاب نہیں ہیں۔ کیا یہ پاکستان جیسے غریب ملک سے زیادتی نہیں؟ ہماری حکومت قیدیوں کو چین کی طرح کام کیوں نہیں سکھاتی؟ یہ انہیں کام سکھائے اور سڑکوں، نہروں اور ڈیمز کی کھدائی پر لگا دے، ان سے ریلوے کی پٹریاں بچھوائے، ان سے مصنوعات کی پیکنگ کروائے اور ان سے چولستان اور تھر کے صحراؤں کو قابل کاشت بنوائے۔ یہ انہیں LOC کی حفاظت اور مورچوں کی کھدائی پر ہی لگا دے۔ یہ ان سے افغانستان کی سرحد پر باڑ ہی لگوائے۔ آپ ان کے بازوؤں پر ٹریکر لگائیں اور انہیں کام پر لگا دیں، یہ ملک کا اثاثہ بن جائیں گے۔ گلف کی ریاستوں کو بھی اونٹ، گائے اور مرغی کے فارمز میں ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ گلف کے ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، فارمز کے ٹھیکے لیں اور قیدیوں کو فارمز پر لگا دیں۔ اور دنیا کو تیل اور گیس کی تلاش کے لیے بھی ورکرز کی ضرورت ہے۔ آپ قیدیوں کو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی ٹریننگ دیں اور انہیں ملک اور بیرون ملک کھپا دیں۔ آپ بھی چین کی طرح ان سرکاری دامادوں سے اربوں ڈالر کما لیں گے۔